تو یہ خاندان لودھی تک پہنچا۔ جب پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھیوں کا خاتمہ ہوا تو اس زمانے میں یہ بیش بہا پتھر۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتیں تو ہر روز ہی سنتے ہیں۔ بس اس امید پہ رہتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ عمل بھی کریں۔ ایک شخص جو ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا جو ہر شخص اپنے آپ بتاتا ہے، ہر شخص جو اپنی ماں کے یہاں پیدائش لے کر آتا ہے تو بہت سی صلاحیتیں لے کر آتا ہے۔ کوئی اپنی گویائی کو حق کے اقرار کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی حق کے انکار کی طرف۔ ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے، کوئی کانٹے اگاتا ہے اور کوئی پھولوں کا باغ بنا لیتا ہے۔ ہر شخص جنم جو لیتا ہے عقل کے ساتھ اور شعور کے ساتھ، پھر جوں جوں پروان چڑھتا ہے ارد گرد کی گرم سرد ہواؤں اور کانٹوں کے ساتھ سمٹ جاتا ہے۔ جو گھر سے اعلیٰ تربیت لے کر نکلتے ہیں وہ پار لگ جاتے ہیں، جو شارٹ کٹ راستے پر چلتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوہ نور اور کوہ طور دو ہیروں کے نام ہیں جو تخت طاؤس میں جڑے ہوئے تھے۔ مشہور ہے کہ کوہ نور گول کنڈا کی کان سے نکلا تھا۔ گول کنڈا ایک علاقہ ہے انڈیا میں، وہاں سے نکلا تھا، جو کہ گول کنڈا حیدرآباد دکن کے قریب ایک قلعہ ہے، اس لیے گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں قریب دستیاب ہوا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دار نگل کی ریاست میں جس قدر سونے اور ہیرے کی کانیں تھیں انہیں گول کنڈا کی کانیں کہا جاتا تھا۔ یہ ہیرا دریائے کرشنا کے کنارے والی کان سے نکلا تھا، اور بعض مورخین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے یہ ہیرا 1341 میں خلجی عہد کے دوسرے سلطان علاؤالدین خلجی کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ جب علاؤالدین کا ایک سپہ سالار ملک کافور ریاست دکن پر حملہ کرتا ہوا دار نگل تک آیا تو وہاں اس سے یہ ہیرا ملا۔ ملک کافور نے سلطان علاؤالدین کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت ہیرا نہ تراشا تھا، اسے کوئی نام نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی شاہی جواہر کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ خلجی عہد کے بعد جب سلطان ریاض الدین تغلق نے دہلی پر تغلق خاندان کی حکومت قائم کی تو میراث میں یہ ہیرا ملا۔ یوں دست بدست یہ خاندان لودھی تک پہنچا۔ جب پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھیوں کا خاتمہ ہوا تو اس زمانے میں یہ بیش بہا پتھر ابراہیم لودھی کی والدہ کے پاس آگرہ میں تھا۔ لودھی سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں مغلوں کا دور شروع ہوا۔ مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے ولی عہد ہمایوں کو آگرہ پر قبضہ کے لیے روانہ کیا۔ ولی عہد کی آمد کی خبر سن کر لودھی خاندان کے معزول سلطان ابراہیم لودھی کی والدہ اور بیوی نے استقبال کیا اور ہیرا نظر کیا۔ یہی ہیرا نظر کیا ہمایوں نے اسے شہنشاہ کی خدمت میں دہلی بھجوایا۔ یہ واقعہ 1526 کا ہے اور اس ہیرے کا ذکر تاریخ میں دوبارہ اس وقت ہوا جب مغل سلطنت کا ولی عہد نصیر الدین محمد ہمایوں بیمار ہوا۔ بہت علاج کیا گیا لیکن حالت بہتر نہ ہوئی۔ فقراء نے مشورہ دیا کہ شاہی خاندان میں عزیز ترین شے صدقہ کیا جائے۔ وزراء نے رائے دی کہ ہیرا صدقے میں دیا جائے۔ روایت ہے کہ تجاویز سن کر شہنشاہ بابر نے کہا، شاہی خاندان میں عزیز ترین شے میری جان ہے، میں خود کو شہزادے پر نثار کرتا ہوں۔ ادھر بابر بیمار ہوا اور عدم کی جانب سفر کیا، ادھر ہمایوں نے حوصلے صحت کیا۔ وہ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس ہیرے کا وزن
793 ग्राम यानी 256 कैरेट यानी पाव भर था। ताज्जुब की बात है कि ऐसा नादिर रोजगार पत्थर शाही खजाने में सैकड़ों बरस मौजूद रहा, लेकिन किसी को तलाशने का ख्याल नहीं आया। 1628 में शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की हुकूमत थी। जवाहर का नायाब कुफल बंद रहना उससे पसंद ना था। जितने जवाहर थे सबको पेश करने का हुक्म दिया। मुमकिन है कि उसके दौर में उस हीरे को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया हो। एक का नाम कोहे नूर हो, दूसरे का नाम कोहे तूर हो, तीसरे टुकड़े का नाम तारीख में नहीं मिलता। शाहजहां ने तख्त ताऊस के गिर्द सोने और कीमती पत्थरों से जुड़े वो मोर बनवाए थे। आंखें गरा कीमत मोती से सजाई थी और सीने पर कोहे नूर कोहे तूर जुड़वाए थे। फ्रांस के जौहरी नैयर ने दोनों हीरों को 1638 में देखा। उस वक्त कोहे नूर का वजन 90 कैरेट और कोहे तूर का 63 कैरेट था। 1739 में नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो वापस जाते हुए तख्त ताऊ साथ ले गया। नादिर शाह की वफात पर हीरा उसके सिपह सालार अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया। वो उसे काबुल लेके आया। कोहिनूर को खानदान अब्दाली की मलकियत में तकरीबन 50 बरस गुजरे थे कि काबुल में खाना जंगी शुरू हो गई। दुरानी सल्तनत के चौथे सुल्तान महमूद शाह दुरानी ने शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे बेटे शाह शाह शुजा को शिकस्त दी। वो किसी तरह से जान बचाकर 1809 में पंजाब आ गया। हीरा उसके पास था। महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी खातिर मदारत की और यकीन दिलाया कि काबुल का तख्त हासिल करने में मदद करेगा। शाह शुजा कुछ अरसे तक पंजाब में महाराजा का मेहमान रहा, लेकिन मेहमान नवाजी का सबब कोहिनूर का हसूल था। महाराजा ने जब ख्वाहिश जाहिर की तो शाह शुजा ने हीरा देने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह की जानिब से कभी वादे किए जाते, कभी लालच दिया जाता और कभी धमकाया जाता, लेकिन शुजा जिद का पक्का था, हीरा नहीं दिया। रंजीत सिंह को यकीन हो गया कि हीरा नहीं मिलेगा, तो उसने शाह शुजा के खानदान का जीना दुश्वार कर दिया। शाह शुजा ने बहुत कोशिश की, कई लोगों से मदद ली, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मुकाबले में साथ कौन देता। तंग आकर 1813 में कोहिनूर महाराजा रंजीत को दे दिया।